بہت سے میرے بھائی جنہوں نے انڈیا پاکستان سے ہنگری کا ورک ویزا یا اسٹڈی ویزا یا وزٹر ویزا اپلائی کر رکھا تھا، اور ان کو اپائنٹمنٹس جن کی ہو چکی ہیں، جن کے بایو میٹرکس دسمبر میں ہو چکے ہیں، پہلے تو ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ کب آئے گا، اور جن لوگوں کو ابھی تک اپائنٹمنٹ نہیں ملی، جنہوں نے صرف فائل سبمٹ کیا، تو ان کا پروسیس کیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اندر بہت سی کنفیوژن ہے۔ بہت سے میرے سبسکرائبرز انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے بار بار کالز کر کے انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمیں بتایا جائے کہ ہماری اپائنٹمنٹ، ہمارے بایو میٹرکس ہو چکے ہیں، اور کیا ہمارا جو ڈیسیژن ہے وہ بھی مارچ میں آئے گا، اور کیا پازیٹیو آئے گا، نیگیٹیو آئے گا۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، اور آف کورس ڈرنا بنتا بھی ہے، جیسے امیگریشن نے یہاں پہ ہنگری کے اندر یک دم سے اپنی پالیسی چینج کر دیا، تو لوگوں کے اندر کافی کنفیوژن پائی جا رہی تھی۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ تمام دوستوں کو جو کرنٹ سچویشن ہے اور جو پاسبلٹی میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور کچھ جو ریالٹی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ان لوگوں کے ڈیسیژنز آ رہے ہیں اور جن لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہو چکی تھی، ان کی اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات کروں گا ان دوستوں کی جن کی اپائنٹمنٹس، جن کے بایو میٹرکس آلریڈی ہو چکے ہیں دسمبر میں۔ تو ان میں سے کافی سارے دوستوں کا جو ڈیسیژن ہے وہ آ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا پازیٹیو ڈیسیژن آ رہا ہے، اور کیونکہ جنوری اور فروری یہ 2 مہینے ہنگری کی امیگریشن بند رہے گی، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر کیا ہمارا ڈیسیژن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو بھائی، جن لوگوں کے بایو میٹرکس دسمبر میں ہو چکے ہیں اور جن لوگوں کا ڈیسیژن ابھی آ رہا ہے، ابھی جنوری کے پہلے 1-2 ہفتے میں، یعنی کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 12 جنوری ہے، اور ابھی آنے والے جنوری کے آخر تک جو ڈیسیژنز آ رہے ہیں، یہ ڈیسیژن وہ ڈیسیژن نہیں ہے جو جنوری میں لیے گئے ہیں، یہ وہ والے ڈیسیژنز ہیں جو دسمبر میں جن کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ تک لیٹ پہنچ رہے ہیں ڈیسیژن، کیونکہ امیگریشن سلو ہو گئی ہے، اور جو ڈیسیژن ہے وہ سلولی لوگوں تک آگے وہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے مسنگ ڈاکومنٹس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، مسنگ ڈاکومنٹس کی رپورٹ جن کی آنی ہے ابھی، ان کا ڈیسیژن مارچ میں آئے گا، لیکن جن لوگوں کے مسنگ ڈاکومنٹس آ گئے اور انہوں نے سبمٹ بھی کروا دیا، تو ان لوگوں کا ڈیسیژن آئی ہوپ سو کہ جنوری کے اینڈ تک آ جائے۔ لیکن آفیشیلی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جب تک امیگریشن کلوز ہے 2 مہینے، تو امیگریشن کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن نہیں دے گی۔ جو ڈیسیژن انڈیا میں آپ لوگ اپلائی کرو، انڈیا سے جو ہنگری کی ایمبیسی ہے یا پاکستان سے آپ نے اگر اپلائی کیا ہے، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر کسی لڑکے کا 4 جنوری کو رزلٹ آ گیا ہے، کسی کا 6 جنوری کو ڈیسیژن آیا، تو یہ وہ والے ڈیسیژنز ہیں جو دسمبر میں آلریڈی لے لیے گئے ہیں، صرف آپ تک یہ لیٹ پہنچ رہے ہیں یہ ڈیسیژن، کیونکہ آفیشیلی طریقے سے جنوری اور فروری میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جائے گا۔ جو ڈیسیژن آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ وہ والے ڈیسیژنز ہیں جو دسمبر میں آلریڈی جن کی فائلز کلوز ہو چکی ہیں اور جن لوگوں کو ڈیسیژن انہوں نے سینڈ کر دی ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو ڈیسیژن آپ تک آ رہے ہیں یہ وہ والے ڈیسیژن ہیں جو دسمبر میں لے لیے گئے ہیں، اور بس آپ تک اب یہ سلولی آگے یہ کنوے ہو رہے ہیں، آگے فارورڈ ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کی فائل دسمبر کے اینڈ میں سبمٹ ہوئی ہے اور جن کے بایو میٹرکس ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو موسٹ پروبیبلی اب ویٹ کرنا ہوگا مارچ تک، کیونکہ مارچ سے پہلے ہنگیرین امیگریشن کسی قسم کا کوئی بھی نیا ڈیسیژن نہیں آپ لوگوں کو دے گی۔ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیسیژن نہیں آئے گا اب، یہ وہی ڈیسیژن آئے ہیں جو دسمبر میں لے لیے گئے ہیں جو ڈیسیژن۔ تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کا ڈیسیژن کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، تو موسٹ پروبیبلی جنوری کے اینڈ تک آپ لوگوں تک وہ ڈیسیژن پہنچ جائے گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی ان دوستوں کے لیے جو ڈیسیژن کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ اب بات کروں گا ان دوستوں کے لیے جو فیبرری انٹیک میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے تھے اور جنہوں نے اپنی فائل لگا رکھی تھی۔ تو آپ کا بھی ڈیسیژن مارچ میں آئے گا، اگر ابھی تک نہیں آیا تو آپ کا ڈیسیژن بھی مارچ میں آئے گا، اور کیونکہ فیبرری انٹیک ہے تو فیبرری کا مہینہ مارچ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فروری سے اپنی کلاسز جوائن کرنی تھیں، اپنا اسکول سٹارٹ کرنا تھا، تو ان لوگوں کو مارچ میں ڈیسیژن آ سکتا ہے۔ اور امیگریشن کیونکہ کلوز تھی تو آفیشیلی طریقے سے ان کے پاس ایک پروف ہوگا کہ ہمیں لیٹ ویزا ملا ہے اور ہم 1 مہینہ لیٹ اپنی کلاسز جوائن کریں گے، تو اس پورے پروسیس کو یونیورسٹی امیگریشن کے ساتھ مل کے سالو کر دے گی، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیسیژن نیگیٹو ملے گا کہ بھائی آپ نے فروری سے آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ ہونی تھی، تو فروری سے آپ لوگ نہیں آ سکے تو آپ کو ہم نیگیٹو ڈیسیژن دے رہے ہیں، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے، نہیں،
کیونکہ امیگریشن کو یہ پتہ ہے کہ امیگریشن آفیشیلی طریقے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کر سکتے فروری کے ختم ہونے سے پہلے، تو اس کا آپ کی ویزا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسٹڈی ویزاز جن بچوں نے فروری انٹیک کے لیے اپلائی کر رکھے ہیں ان کو بھی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ امیگریشن کلوز ہونے کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ریئل نہ ہو یا کوئی وجوہات ہوں، یونیورسٹی کہ جہاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو آپ کا اس کے ساتھ آپ کے سبجیکٹ میچ نہ ہو رہے ہوں، یا پھر آپ کا جو ویزا انٹرویو ہوتا ہے اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، تو اس وجہ سے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن امیگریشن بند ہونے کی وجہ سے آپ کا ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں اسٹوڈنٹ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سیم پروسیس ورک ویزا والے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ورک ویزا لوگوں کی اپائنٹمنٹ اگر اب ہونے والی ہے، کسی کی اپائنٹمنٹ فکس ہے VFS گلوبل سے، دبئی سے یا انڈیا سے یا پاکستان سے، تو جن لوگوں کی ہو چکی ہیں اپائنٹمنٹس اب ان لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا مارچ تک، اور مارچ میں ڈیسیجن دے گی ایمبیسی۔ تو پازیٹیو نیگیٹو ڈیسیجن اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرے گا کہ امیگریشن کلوز ہے۔ امیگریشن اپنے حساب سے ہی فائلوں کو ڈیل کرے گی، فائلوں کو ہینڈل کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ان دوستوں کے لیے جو وزٹر یا ٹورسٹ ویزا پہ ہنگری آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں اور جنہوں نے فائل لگا رکھی ہے، تو اب ان بھائیوں کو بھی مارچ تک انتظار کرنا ہوگا اپنے ڈیسیجن کے لیے۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ دوستوں کو دینی تھی، اور آئی ہوپ سو کہ میرے بہت سے بھائیوں کا اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ہنگری آنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اسی کے ساتھ ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔